السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسید المرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن کریم کی سورۃ النساء سے ہم نے ایک آیت پڑھی ہے، جس آیت میں اللہ رب العزت نے احکام شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی، آپ کے فرمان کی اور آپ کے اصول کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے فیصلے کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم دنیا میں ہیں اور جس ملک میں ہیں، جہاں کہیں کا بھی رہنے والا ہو، چاہے وہ انڈیا کا ہو یا انڈیا کے باہر جہاں کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اس کے ملک کا جو آئین ہے، اس کے ملک کا جو دستور ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے مطابق اگر زندگی گزارے گا تو اس ملک میں رہنے کا وہ حقدار ہے، ادروائز اٹھا کر کے مجرم مان کر کے اس کو جیلوں میں بند کر دیا جائے گا یا کہیں ڈیٹین کر دیا جائے گا۔ یہ واضح دلیل ہے اور بالکل عام بات ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ہندوستان کے آئین کو، ہندوستان کے قانون کو فالو کریں۔ ہم ہندوستان میں رہ کر کے اگر ہندوستان کے آئین، ہندوستان کے دستور، ہندوستان کے قانون کو اگر ہم نہیں مانیں گے تو یقیناً ہم مجرم ہیں، اور چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو جس مذہب میں ہم ہیں، جس شریعت کے ہم ماننے والے ہیں اور جس دین کو فالو کرنے والے ہیں، جس اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، تو پھر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو بھی مانیں، رسول اللہ کے فرمان کو بھی مانیں۔ اگر بالفرض ہم یہ کہہ دیں کہ ہم قرآن کی ایک آیت کو نہیں مانتے، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم قرآن کی اس بات کو نہیں مانتے، اگر کوئی کہہ دے کہ یہ شریعت کے ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ہم اس اصول کو یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ہم نہیں مانتے، تو جس طریقے سے ملک کے آئین کو توڑنے والا ملک کا مجرم ہوگا، اسی طریقے سے ان احکام الہیہ کو، فرمان مصطفیٰ کو ترک کرنا، چھوڑ دینے والا، انکار کرنے والا جو ہوگا تو وہ بھی مجرم ہوگا۔ اور ایمان کا جو مجرم ہوگا، اللہ کا جو مجرم ہوگا، رسول اللہ کا جو مجرم ہوگا، انکار کرنے والا جو ہوگا، اسی کو شریعت کے اصطلاح میں کافر کہا جاتا ہے۔ کافر کا مطلب ہی ہوتا ہے انکار کر دینا۔ کافر کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم عام طور پر ہم سمجھتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کے آگے سجدے کرنا، غیر اللہ کے آگے غیر اللہ کو اللہ یا اللہ کے برابر تسلیم کرنا، یہ کافر نہیں ہے، یہ اس سے بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مشرک۔ وہ مشرک ہے، شریک کرنے والا۔ جو بھی مکہ میں جو شروع میں اسلام جب شروع ہوا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو بعثت کے بعد جو وہاں پر لوگ تھے، چاہے وہ
مکہ میں رہنے والے جو لوگ تھے تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے وہ کافر نہیں تھے، وہ مشرک تھے۔ کافر تو تب ہوئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کا نبی تسلیم کر لو۔ اب انکار کر دیا کہ نہیں، ہم تمہیں نبی نہیں مانتے۔ جب یہ اعلان کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، اب ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم ایک اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس ایک اللہ کے علاوہ انیک اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ اب وہ کافر ہو گئے۔ پہلے تو وہ مشرک تھے، اللہ کے سامنے بھی اللہ کے گھر کے پاس سجدہ کرتے تھے، اسی کے ساتھ وہ ہبل، لات، منات، عزا، تقریباً 365 خدا جو خود سے بنائے ہوئے تھے ان کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ ہے اور یہ جو ہیں تو وہ اس کے ایڈوائزر ہیں، اس کے قریبی ہیں، اور یہ ہیں کہ جن کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں، جس میں سے آج بھی ہم دیکھیں کسی کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی روشنی کا رب ہے، کوئی رات کا رب ہے، کسی درخت کو خدا مان لیا، کبھی سورج کو خدا مان لیا۔ تو یہ جو ہم خدا کا تصور کرتے ہیں تو یہ مشرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ شرک کا مطلب ہی ہوتا ہے ساجی بنا دینا، پارٹنر بنا دینا، اس کے برابر کا ہمسر بنا دینا، یا یہ کہ ہاں کچھ کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کچھ کام یہ بھی کر لیں گے، یہ شرک ہوتا ہے۔ اب وہ عقیدہ، وہ ذہنیت، وہ ہمارا ایمان، اب چاہے وہ غیر اللہ کے تعلق سے ہو یا پھر چاہے وہ اللہ کی کسی بھی مخلوق سے ہو، وہ سب ایک جیسے ہوں گے، برابر ہوں گے۔ کوئی سورج کو خدا بنا لے، کوئی درختوں کو خدا بنا لے، کوئی کسی استھان کو خدا کا نام دے دے، کوئی کسی مزار کو کہہ دے کہ یہ بھی اللہ کے پارٹنر ہیں، اللہ کے یہ بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جو کام کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ تمام اقسام شرک کے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح الفاظ میں فرما دیا ہے، ان اللہ لا یغفر الشرک، اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو بات تو کفر کی تھی، میں تو کفر پہ بات کر رہا تھا کہ جس طریقے سے ہم جس ملک میں ہیں اس ملک کے آئین کا انکار کر دینا جرم ہے، اسی طریقے سے شریعت کی کسی بھی بات کا انکار کر دینا جرم ہے۔ اور وہ شریعت کیا ہے؟ جو اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا احکام ہے، اللہ کا بنایا گیا اور اللہ کا بتایا ہوا جو طریقہ ہے، جو اصول ہے، اور جس چیز کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا وہ بھی ہمارے لیے شریعت ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کر دیا وہ بھی ہمارے لیے شریعت ہے۔ جن چیز کا انکار کر دینا جرم ہے، اور شریعت میں اگر مجرم ہونا، انکار کرنا، یہ کفر ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور واضح کرتا چلوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سنت کا ترک کر دینا، الفاظ پہ غور کیجئے گا، کسی سنت کو چھوڑ دینا یہ کفر نہیں ہے۔ ترک کر دیا، مسواک کرنا سنت ہے، اب کسی نے مسواک نہیں کیا تو اس نے ایک سنت کو ترک کیا ہے، گنہگار نہیں ہوگا، ثواب نہیں ملے گا سنت کا۔ اگر وہ ادا کرتا، اس سنت کی پابندی سے عمل کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے جو انسان من تمسک بسنتی عند فساد امتی اجر 100 شہید، کہ جس نے امت میں جب بگاڑ آ جائے اور اس وقت کوئی میری ایک سنت پر عمل کرتا رہے گا تو اس ایک سنت کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ہے۔ کتنے؟ تو وہ مسواک نہیں کیا تو ثواب سے محروم ہو گیا۔
تو سنت کا ترک کر دینا گناہ نہیں ہوتا ہے، ہاں ثواب میں کمی آئے گی، لیکن ایک چیز سمجھے کہ ایک چیز ہے ترک سنت اور ایک چیز ہے انکار سنت۔ سنت کا انکار کر دیا کہ نہیں یہ تو، یا پھر تحقیر سنت، ایک ہے کہ چھوڑ دیا، ایک ہے کہ سیدھا انکار کر دیا کہ نہ یہ سنت نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ یہ تحقیر سنت، یہ جو تحقیر سنت ہے تو یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، وہ کافر بنا دیتی ہے۔ مثال لیں، اب کسی انسان کو یہ کہا جائے کہ مسواک کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم پیسٹ سے اور برش سے کام چلا لیں گے، سنت کو ترک کیا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اب یہ کوئی کہے کہ نہیں نہیں یہ کوئی سنت نہیں ہے، تو یہ سنت کا انکار کر رہا ہے۔ انکار کس بنا پر کر رہا ہے؟ لا علمی کے بنا پر کر رہا ہے، کم علمی کے بنا پر کر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو پھر آپ نے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کسی نے بھی میری بابت، میرے تعلق سے کوئی جھوٹی بات کہہ دی، اس کو چاہیے کہ وہ ٹھکانہ اپنا جہنم میں بنا لے۔ تو یہ بندہ گنہگار تو ہوگا، یہ بندہ گنہگار ہوگا، اس لیے کہ چاہے اس نے علم کے بنا پر انکار کیا یا پھر بغیر علم کے بنا پر انکار کیا، یہ گناہ ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اب ایک ہے تحقیر سنت، سنت کو حقیر سمجھ لینا، سنت کو حقیر سمجھ لینا، حقیر سمجھتے گھٹیا سمجھ لینا، ہم اپنے انداز میں اپنی زبان میں کہیں سنت کو گھٹیا جان لینا، یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے، لیکن باق یہ بھی کوئی سنت ہے؟ یہ بیکار چیز ہے مسواک کرنا۔ اب کے دور میں پیسٹ کا دور ہے، ایک سے ایک پیسٹ آ رہے ہیں اور ایک سے ایک برش آ رہے ہیں، اس دور میں آپ وہی 1400 سال پہلے والی بات لے کے چل رہے ہیں کہ مسواک کرنا سنت ہے۔ بند کیجئے، یہ سب کوئی سنت نہیں ہے، یہ مسواک بے وقوفی ہے۔ یہ اب کفر تک بات پہنچ جائے گی، یہ بات کفر تک پہنچ جائے گی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آج سے 1400 سال پہلے جو بات کہہ دی اور جن چیزوں پر عمل کر کے دکھا دیا، قیامت کی صبح تک کے لیے امت کے لیے اس سے بہتر کوئی آئیڈیل، کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت قسم کے پیسٹ آئے، بہت قسم کے منجن آ گئے، الگ الگ ویرائٹیز کے برش آ گئے، لیکن آج بھی آپ اگر ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے، دانت کے ڈاکٹر کے پاس، وہ یہی کہیں گے کہ مسواک سے بہتر زبان دانتوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ برش کرنے کا جو ٹائمنگ ہے وہ آدھے منٹ سے زیادہ آپ پیسٹ اور برش کا یوز مت کیجیے، کیونکہ برش جو ہوتا ہے وہ دانت کو اسکریچ کرتا ہے، دانت کو کمزور کرتا ہے، مسوڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ لیکن مسواک سے آج تک دنیا کا کوئی ڈاکٹر یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے کہ مسواک آپ اگر زیادہ دیر کیجئے گا آپ کے دانت گھس جائیں گے، مسوڑے کمزور ہو جائیں گے۔ ایسا آج تک کسی ڈاکٹر نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ تو یہ چیز ہے، میں صرف ایک سنت پہ بات کر رہا تھا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور ہر روشنی قیامت کی صبح تک وہ روشنی دکھاتی رہے گی۔ ان کی سنت قیامت تک استعمال کے قابل ہے اور لائق تعظیم ہے کہ ان سنتوں پر عمل کیا جائے، اور قیامت کی صبح تک ان چیزوں پر جب تک عمل کیا جاتا رہے گا امت کو جسمانی بھی فائدہ ہوگا، روحانی بھی فائدہ ہوگا۔ آپ کوئی بھی سنت اٹھا لیں، کسی بھی سنت کو اٹھا لیں، یہ چیز ہے۔ لیکن تو بات یہ چل رہی تھی ترک سنت، سنت کو چھوڑ دیا تو وہ ثواب سے محروم ہوگا،
سنت کو چھوڑ دیا ثواب سے محروم ہوگا، سنت کا انکار کر دیا گنہگار ہوگا، اور سنت کو تحقیر کر دی، بالکل اگنور کر دیا اس طریقے سے کہ اس کی گھٹیا سمجھ کر کے، حقیر سمجھ کر کے، اور حقیر ہونے کا اقرار کر لیا کہ یہ بیکار چیز ہے، تو پھر وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بات پھر وہی کہ یہ ہر ملک کا ایک اصول ہوتا ہے، ایک آئین ہوتا ہے، ایک دستور ہوتا ہے۔ آپ اس ملک میں اسی وقت تک رہ سکتے ہیں، اس ملک کے شہری آپ اسی وقت تک تسلیم کیے جا سکتے ہیں جب تک کہ آپ اس ملک کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آپ ملک کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے، سزا آپ کو دی جائے گی۔ سزا یہ دی جائے گی کہ آپ پر کچھ جرمانے عائد کیے جائیں گے، یا پھر یہ کہ آپ کو اٹھا کر کے جیلوں میں بند کر دیا جائے گا کچھ دنوں تک کے لیے۔ اسی طریقے سے جس مذہب میں، جس دین میں، جس شریعت میں بھی آپ ہیں، اس شریعت کے اصول، اس شریعت کے قانون کو فالو کرنا، اس کے شریعت کے احکام کو نافذ کرنا اپنی زندگی میں، یہ آپ پر فرض ہے، ہر ایک پر فرض ہے۔ اور ان میں سے کسی ایک کا بھی جس نے انکار کر دیا تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ کافر کہتے ہی ہیں انکار کر دینے والے کو۔ کس چیز کا انکار کرنا؟ عام طور پر جب شریعت کی اصطلاح میں جب کافر کا لفظ آتا ہے تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی باتوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا انکار کر دینا، قرآن کی کسی بات کا انکار کر دینا، یہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہم نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ۔ اللہ رب العزت نے یہ بات کہی، سورۃ النساء کی یہ آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم ہے اے محمد، لا يؤمنون، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، یہاں تک کہ تمہیں جج نہ بنا لے، یعنی آپ کی باتوں پر، آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کر لے خوشی خوشی۔ فیما شجر بینہم، کب؟ جب آپس میں ان میں اختلاف ہو جائے، کسی بات پر تنازع ہو جائے، آپس میں الجھ پڑے، کسی بات پر جھگڑا ہو جائے اور آپ فیصلہ فرما دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور آپ کے حکم آ جانے کے بعد، آپ کے ججمنٹ کے بعد، آپ کے فیصلے کے بعد، لا یجدوا فی انفسہم حرجا، کہ اپنے دل میں رتی برابر بھی کوئی کجی کو محسوس نہ کریں، خوشی خوشی تسلیم کر دیں، مما قضیت، جو آپ نے حکم کر دیا، جو آپ نے فیصلہ کر لیا، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور سر بسج ہو کر کے، سر جھکا کر کے جب اس حکم کو نہ مان لے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ خدا کی قسم، آپ کے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کے تفسیر میں علامہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی زبردست ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ ایک زمین کا معاملہ تھا، اور اس زمین کا جو جھگڑا تھا، جو لڑائی تھی، وہ دو لوگوں میں تھی، ایک یہودی تھا اور دوسرا مسلمان تھا۔ ایک یہودی تھا، دوسرا مسلمان تھا۔ مسلمان چونکہ دیکھا کہ مدینہ میں مسلمانوں کا عروج ہو گیا، مسلمان بڑی بڑھ چڑھ کر کے رعب و دبدبہ کے ساتھ آنے لگے، تو اب یہ مسلمان نے اپنی اینٹھن شروع کی۔ اس واقعے کو سننے سے پہلے میں درخواست کرتا ہوں کہ ذرا ہم غور کریں، ہم غور کریں کہ یہ خصلتیں، یہ برائیاں، یہ بد خصلتیں اور یہ ایٹیچیوڈ جو اس مسلمان کے اندر تھا، کیا ہم اس سے خالی ہیں یا ہمارے اندر بھی ہے؟ ذرا ہم غور کر لیں۔ محلے سے اگر کوئی آ گیا، کوئی دوسرے محلے کا، دیکھو اس کے بعد سے کالر پہ کالر، ایریا کی بات، بہرکیف
دونوں پہنچے کہ چلو ایسا ہے کہ چلو فیصلہ کراتے ہیں، فیصلہ کراتے ہیں۔ کہاں گئے؟ سپریم کورٹ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جب مقدمہ کو رکھا گیا اور جب دونوں کو سنا گیا تو سننے کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جو اور آپ نے جو فیصلہ فرمایا تھا وہ فیصلہ یہودی کے حق میں تھا، چونکہ آپ تو آپ تھے، شکل دیکھ کر کے تو فیصلہ ہونا نہیں تھا نا، حق جو ہے حق بات کا فیصلہ ہونا تھا، سچ بات کا فیصلہ ہونا تھا، حقداروں کو حق دینے کا فیصلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا اور اس فیصلے کو فرمانے کے بعد وہاں سے یہودی بھی خوشی خوشی نکلا کہ چلو اللہ کے نبی جس کو یہ کہتے ہیں انہوں نے فیصلہ میرے حق میں فرما دیا۔ باہر نکلا تو وہ جو مسلمان تھا، خود کو مسلمان کہتا تھا، اس نے کہا کہ نہیں چلو ابھی نہیں، اب چلو دوسرے کے پاس۔ اب کہاں چلو؟ ہائی کورٹ میں۔ کہاں پہنچا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ظاہر سی بات ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ کر دیا تو یہ دیکھے کہ جب ایمان کے نام پر ہم مسلمان ہونے کا ڈھونگ کر کے، ایمان سے سینے کو خالی کر کے، قرآن سے دل کو خالی کر کے، عقیدے سے دین کو خالی کر کے ہم صرف ظاہری طور پر جمعہ والے جب مسلمان رہ جائیں گے اور گوشت خور مسلمان رہ جائیں گے تو یہی عقل اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ سپریم کورٹ سے اب کہاں پہنچا؟ ہائی کورٹ۔ کہاں پہنچا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ فیصلہ ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی فیصلہ فرمایا جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا۔ اب وہاں سے بھی یہ خوشی خوشی نکلا کہ چلو، اب باہر نکلا، پھر وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ نا ابھی چلو، اب کون سا کورٹ بچا ہے؟ سول کورٹ، چلو سول کورٹ چلتے ہیں۔ اب کہاں پہنچا؟ چونکہ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک ایسا بھی صحابی ہے کہ جو بڑی جذباتی ہے اور بڑی جرنیل ٹائپ کا ہے، اور اتنے بڑے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس گلی سے عمر آتا ہے اس گلی سے شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ پہنچ گئے کہ چلو چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس۔ یہودی نہیں کہہ رہا، یہودی تو ججمنٹ پر خوش ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ججمنٹ دیا اسی کے حق میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا اسی کے حکم میں۔ اب بات کہاں لے کر کے پہنچا؟ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچا، بات رکھی، عدالت لگی، دونوں کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے گئے۔ ججمنٹ سے پہلے وہ یہودی کہتا ہے، اے عمر دیکھنا یہ ہے کہ تیرا فیصلہ تو جس سے بہتر، خود سے بہتر جس کو سمجھتا ہے اور جو تجھ سے بہتر ہے میں ان کے پاس سے آ رہا ہوں، دیکھنا یہ ہے کہ تیرا فیصلہ ان کے موافق ہوتا ہے یا ان کے مخالف ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا مطلب؟ کہا اس مقدمے کو لے کر کے ہم سپریم کورٹ بھی گئے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تم اللہ کا نبی کہتے ہو، جن کا کلمہ پڑھتے ہو، ہم ان کی عدالت میں گئے تھے، وہاں سے ہماری ڈگری ہو چکی ہے، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ بھی گئے تھے ابو بکر صدیق کی عدالت میں، وہاں سے بھی میری ڈگری ہو چکی ہے۔ حضرت عمر نے کہا تو پھر اب میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو کہا میں نہیں آیا ہوں، یہ لے کے آیا ہے کہ چلو عمر فیصلہ کریں گے، چلو عمر فیصلہ کریں گے۔ ان کا اچھا یہ بات ہے، تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سب ٹہل کے آئے ہوتا ہوں، تب تو یہاں سے میں فیصلہ کر ہی دوں گا۔ حضرت عمر اندر جاتے ہیں، باہر آتے ہیں ہاتھوں میں ننگی تلوار لے کر کے، ایک وار کرتے ہیں اس مسلمان کی گردن پر، گردن کہیں اور دھڑ کہیں اور، سر کہیں اور دھڑ کہیں اور۔ اب وہ یہودی بھاگا چیختا چلاتا اور ابابیہ کا
چونکہ یہ تو یہودی تھا، یہ تو اب یہ سوچ رہا ہے کہ عمر جب ایک مسلمان کی گردن مار سکتا ہے، میری گردن مارنے میں اس کو کیا جائے گا؟ دوڑا کانپتا بھاگتا چلا آ رہا ہے۔ لوگ پوچھ بھی رہے تو عمر نے فلانے کا قتل کر دیا، عمر نے فلانے کا قتل کر دیا، اور یہ بات مدینے میں آگ کی طرف پھیل جاتی ہے کہ عمر نے ایک مسلمان کا ناحق قتل کر دیا۔ تو قرآن نے تو اصول وہ حکم بھی دیا ہے نا، ناحق کسی کا قتل کیا جائے تو قرآن نے ایک اصول دیا، قرآن نے ایک قانون دیا، قرآن نے ایک دستور دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اے ایمان والو، اللہ نے بدلے کو تم پر فرض کر دیا ہے۔ ناحق قتل کیے گئے، قصاص میں حضرت عمر کو قتل کیا جائے گا۔ یہ بات صحابہ کے لیے بھی بے چینی کی بات، عمر کو قتل کیا جائے گا قصاص بدلے کے طور پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی خبر پہنچی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھی خبر پہنچی، اور خبر اتنی پہنچ رہی ہے کہ عمر نے ایک ناحق مسلمان کا قتل کر دیا۔ صحابہ بھی پریشان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے عمر ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ پھر ایک عدالت لگائی گئی، اس عدالت میں ایک طرف حضرت عمر ہیں، دوسری طرف مقتول کے گھر والے ہیں جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ قصاص میں عمر کو قتل کیا جائے گا۔ شریعت، اسلامی اصول، شریعت ہے، اسلامی اصول ہے، قتل کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ فراڈیا تھا، دھوکے باز تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ وہ اگر مسلمان رہتا تو اس کے لیے تو آپ کا حکم کافی تھا، الا یہ کہ وہ آپ کے پاس ججمنٹ کے لیے گیا، آپ نے فیصلہ کر دیا، اس پر وہ راضی نہ ہوا، حضرت ابو بکر کے پاس گیا، وہاں جا کر کے اور وہاں فیصلہ لے لیا، اب وہاں بھی راضی نہ ہو سکا، میرے پاس آیا، ہم نے فیصلہ کر دیا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ لیکن حکم تو ظاہر پر لگتا ہے نا، حکم ظاہر پر لگتا ہے۔ اب یہاں تو بات ظاہر تھی نا کہ حضرت عمر نے ان کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جبریل جاؤ، تم جاؤ۔ اللہ نے کہا کہ جبریل جاؤ، جبریل آئے، یا رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ یا رسول اللہ، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کے ججمنٹ پر، آپ کی باتوں پر، آپ کے فیصلے پر دل میں بغیر کسی کجی کے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے، بغیر کسی تکلیف کے آمنا و صدقنا نہ کہہ دے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ معاملہ برخاست، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ عمر کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عمر نے وہ کام کیا ہے کہ جو حق کو اس نے واضح کر دیا کہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ تو یہ چیز ہے، آج ہمارے یہاں بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ نوجوانوں کا طبقہ قرآن سے اس طرح غافل ہو چکا ہے، اور رات بھر غیر مسلموں سے چیٹ کرے گا، اسلامک ڈیبیٹ کرے گا۔ 3 گھنٹہ ڈیبیٹ کیے، کیا ڈیبیٹ کیے تم اسلام پر؟ تم کیا جانتے ہو اسلام کے بارے میں؟ قرآن پڑھنے کی تمہیں توفیق نہیں ہوئی، قرآن سمجھنے کی تمہیں توفیق نہیں ہوئی۔ جس قرآن کو عرب کی زبان میں، عربی زبان میں، عربی پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال لگ گئے قرآن کے نازل ہونے میں، یہ بغیرت قوم سمجھتی ہے کہ بس قرآن خوانی میں 23 لائن پڑھ کر کے ہم قرآن سمجھ، رات بھر ڈیبیٹ کریں گے غیروں سے۔ اب پھر اس کے بعد سے جب ان کے پاس بات آئے گی تو کہیں گے کہ ہاں بات تو تب تو وہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ غلطی ہوئی ہے۔ اب بتاؤ، ملے ہیں مجھے ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے، یہ تو قرآن میں غلطی ہوئی ہے۔ ایک مسئلے پر میں جب لکھنؤ میں جب تھا، میں ایک مسئلے پر جب اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ 15-16 کی بات ہے کہ ٹیلی ویژن پر بہت زیادہ ڈیبیٹ چل رہا تھا طلاق ثلاثہ پر۔
ایک وقت میں ایک سے زیادہ شادی کرنے پر، حلالہ پر، ان چیزوں پر بہت ڈیبیٹ چل رہے تھے ٹیلی ویژن پر۔ میں یہاں سے رات میں ایک گاڑی 9:30 بجے میں گاڑی پکڑا تھا، بنارس تک ایک پنڈت سے میری بحث ہوئی تھی، بنارس تک تقریباً۔ آپ سوچے کہ یہاں سے بنارس جانے میں 3 سے 4 گھنٹے کا وقت، اور بندے نے آخر میں یہ بات کہی تھی کہ مولانا رات بہت زیادہ ہو گئی اور آپ کی بات جو ہوئی ہے ہماری، میں اس طرح سے مطمئن ہو گیا، اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو میڈیا والے جو آگ لگا رہے ہیں یہ بس صرف نفرت کی کھیتی کر رہے ہیں، نفرت کی تجارت کر رہے ہیں، ورنہ آپ نے جو انچ کا کانسیپٹ بتایا، 3 طلاق کا کانسیپٹ بتایا، ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے پر کانسیپٹ بتایا، یہ جو بات بتائی واقعی میں سیٹسفائیڈ ہو گیا۔ ہمیں میں سے ایک صاحب بیچارے رات کو 3 گھنٹہ ڈیبیٹ کیے غیر مسلم سے، صبح میں جب وہی مسئلہ ہم نے ان کو کہا تو کہہ رہے کہ یہ تو غلطی ہوئی ہے ہمارے یہاں، تب تو یہ غلطی ہوئی ہے، تب تو وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ آپ یقین جانیں میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، مسلمان نوجوانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کو تم سے زیادہ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اعتراض کیا جائے، صرف اس لیے کہ کٹاخ کیا جائے، صرف اس لیے کہ تمہاری ذہن کو خراب کیا جائے، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ تم صرف مسلمان، قرآن سے تمہارا مطلب صرف دادا کے قرآن خوانی کے لیے رہ گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے تمہارا قرآن سے تعلق، وہ جان رہے ہیں۔ آپ خود دیکھیں، ابھی 15 دن پہلے کی بات ہے، تروپتی کے مندر کے جو صدر پنڈت کی جو بیٹی اسلام قبول کی ہے، کیا اس کا مقصد تھا؟ کیا مقصد تھا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو کھنگالنے کی شروع کی، سیرت کو کھنگالنا شروع کیا، قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ ٹارگٹ کیا تھا؟ میں پنڈت کی بیٹی ہوں، مجھے بھی ہائی لائٹ ہونا ہے، تو اس لیے میں دیکھوں کہ خامیاں کیا ہیں اسلام میں، خرابیاں کیا ہیں اسلام میں، خرابیاں کیا ہے کیریکٹر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، وہ مسلمان ہو گئی، ڈاکٹر عائشہ صدیقہ بن گئی۔ ہم غور کریں نا، ہماری زندگی میں قرآن کتنا امپورٹنٹ ہے، قرآن کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، قرآن سے ہمارا رشتہ کیا ہے، اسلام سے ہمارا رشتہ کیا ہے، شریعت کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں، شریعت کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ آج آسان ہو چکا ہے تمہارے لیے، مسئلہ پھنستا ہے گوگل سے پوچھ لو گے، اور تمہاری یہ اللہ رب العزت نے یہ تم سے توفیق چھین لی ہاتھوں میں موبائل دے کر کے۔ پہلے کوئی مسئلہ ہوتا تھا علماء سے پوچھتے تھے، قرآن پر عمل ہوتا تھا، قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے، مسئلہ پوچھنا ہو، سوال کرنا ہو، علم والوں سے پوچھ لو۔ اللہ نے یہ توفیق تم سے چھین لی، یہودیوں کی بنائی گئی گوگل سے اب تم پوچھنے پر منحصر ہو گئے۔ اب اس میں کون ہے؟ سب سے بڑا جو کام کیا ہے نیٹ کی دنیا میں وہ یہودی کر رہے ہیں، قادیانی کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو قرآن کو سمجھنے سے جوڑیں، چھوڑ دیں ثواب کی بات، 5 ختم پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا، ہدایت نہیں ملے گی، کیا کرو گے ثواب اکٹھا کر کے؟ ایمان درست نہیں ہوگا، کیا کرو گے ثواب اکٹھا کر کے؟ عقیدہ مضبوط صحیح نہیں ہوگا، کیا کرو گے ثواب اکٹھا کر کے؟ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کریں۔ اس مسجد میں بھی ہم نے کوشش کی کہ درس کا ایک نظام ہو، لیکن ٹائم ہی نہیں ہے نوجوانوں کے پاس، اور دن بھر بیٹھ کر کے وہاں پر کھڑے ہو کر کے 3 گھنٹہ گپ کرتے رہیں گے روزانہ۔ شاہی مسجد میں ہفتے میں 1 دن قرآن کا درس ہوتا ہے، یہاں سے شاید کہ کبھی 1-2 چلے جائے، ورنہ کسی کو توفیق نہیں ہوتی۔ سب برسٹر بنے ہوئے ہیں، سب اپنے اپنے کام میں بزی ہیں۔ ذرا غور تو کرے، ہم قرآن نہیں سمجھیں گے، قرآن کو ہم سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت کافروں کو ہم پہ مسلط کرے گا، یہودیوں کے ہم پر مسلط کرے گا، نصرانیوں کو ہم پر مسلط کرے گا۔ آج کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے قوم کے نوجوان یا تو مرزا غلام احمد قادیانی کے شکار ہو رہے ہیں یا پھر شکیل بن حنیف کے شکار ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے، یہ شکیل بن حنیف یہ بھی اپنے کو عیسیٰ کہتا ہے، اور مرزا غلام قادیانی وہ بھی اپنے آپ کو محمد یہ حضرت عیسیٰ کہتا ہے۔
یا مہدی بھی کہتے ہیں، خود کو عیسیٰ بھی کہتے ہیں، جو کہ راستہ ان کا گمراہی کا ہے، اور آج ہمارے نوجوان اس میں انوالو ہوتے چلے جا رہے ہیں، انسپائر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو آپ نے سمجھا نہیں، آپ کو وہ سمجھائیں گے، اپنے مطابق سمجھائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے ہمیں اس اصول کو سمجھنا پڑے گا۔ شریعت کا جو دستور ہے، شریعت کا جو قانون ہے، اللہ نے جو قانون بنایا ہے، جس قانون کو مانے بغیر ہم مسلمان نہیں رہ سکتے، اس قانون پر ہمیں چلنا پڑے گا، اس قانون کو سمجھنا پڑے گا، تب ہم فالو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کی و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔